نحمده ونصلي ونسلم على رسوله کھیلے پر سپارم کھیلیں أما بعد آج اہل توحید کا جماعتی عظیم الشان یہ اجتماع قابل صد مبارکباد ہے اور یہ خالص حاملین کتاب و سنت کا اجتماع شاید اس لحاظ سے منفرد ہے جس میں خالصتاً کتاب و سنت پر مبنی بیانات اور دعوتی پروگرام اس کا اصل نصاب محمدی ہے۔ اجتماع تو کئی ہوتے ہیں، کوئی گپ شپ کا اجتماع ہوتا ہے، کوئی جھوٹی روایات حکایات کا اجتماع ہوتا ہے، کہیں ناچ گانے اور بڑی چیزوں کا اس اجتماع میں اجتماع ہوتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ اجتماع خالصتاً حاملین کتاب و سنت کا اجتماع ہے، جس میں ہر آنے والا مقرر اور خطیب کم از کم اپنے بیان میں کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ آپ کو سنائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اہل توحید کے اجتماع اس بات کی دلیل ہیں کہ رئیس المفسرین امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ دعوت اور ان کا انداز دعوت اللہ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ ایک دیہات کی آواز آج پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اور مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے فیض یافتگان میں بڑے نام ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ آپ کے شاگردوں میں سے سب سے زیادہ فیض جو آج پوری دنیا پر جس کے آثار ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں کہ جس میں وہ فیض نہ پہنچا ہو، تو وہ شیخ القرآن امام الدعوہ مجدد الدعوہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے، ان کی محنت ہے۔ باقی میں انکار نہیں کر سکتا، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے محدث، مفسر، داعیان حق گزرے ہیں اور پوری محنت کی، اس کا ہمیں انکار نہیں، لیکن اس بات کو بلا مبالغہ اپنے دل کی شہادت کو ظاہر کر رہا ہوں کہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ان کے توسط سے یہ جو کتاب و سنت کی آواز پوری دنیا میں گونجی ہے، اس کی مثال کئی صدیوں تک تلاش کرنا ناممکن ہے۔ اور ان کے بعد اس فیض کو صحیح معنوں میں سنبھالا ہے اور جانشینی کا حق ادا کیا ہے، تو حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیض کو باقی رکھنا، اس کو سنبھالنا پھیلانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ خدمت لی۔ بعض ہمارے ساتھی وہ بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اپنے امیر کی عمارت پر ہم یقین دلاتے ہیں، میں کوئی یقین نہیں دلاتا۔ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ اگر ان سے بہتر کوئی آدمی، ان سے اچھی صلاحیت والا، لیاقت والا اور محنت والا امیر ہمیں مل جائے تو ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام لیا۔ اور قرآن مقدس کی خدمت، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ ان سے لیتا ہے کہ جن کے بارے میں پہلے فرمایا استفینا من عبادنا۔ یہ نغمہ ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا، قرآن مقدس کا خادم اللہ اس کو بناتا ہے جس کو پہلے اپنے دربار میں منتخب کرتا ہے، انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ کے چند انتخابات ہیں، ایک سب سے بڑا انتخاب اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور اس کے بعد دوسرا انتخاب
اختار لی اصحابی، اور اسی میں ہے استفینا من عبادنا۔ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کی خدمت اس آدمی سے لیتا ہے جس کو اپنے دربار میں قبول کرتا ہے۔ کوئی حرام خور قرآن کا خادم نہیں بن سکتا، کوئی بد دیانت قرآن کا خادم نہیں بن سکتا، کوئی فاسق و فاجر قرآن کا خادم نہیں بن سکتا۔ قرآن مقدس کی خدمت کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، شیخ الاسلام علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا، وہ قابل دید ہے، کیونکہ وقت بالکل نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، خدمت تو تب ہوگی پہلے سمجھ ہوگا، اور سمجھ تب ہوگا کہ اندر پاک ہو۔ اس لیے آج جو کہتے ہیں نا ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، میں کہتا ہوں تم بھی سچے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آتا، ہمیں کتابڑیاں سمجھ آتی ہے، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا۔ میں نے کہا تم سچے ہو۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن سمجھ آتا ہے لیکن یہ بھانڈا پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہو۔ اور تم کون ہو؟ انما المشرکون نجس، نرے گند، نرے پلیت۔ اس لیے تم ٹھیک کہتے ہو قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہ اس قرآنی دعوت کا سب سے زیادہ فیض شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمت اللہ علیہ، اور اس فیض کو باقی رکھنا اور اس فیض کی آبیاری کی، اس کو آگے بڑھایا اور اس حد تک بڑھایا کہ جس کا تصور بھی ناممکن ہے، اس حد تک بڑھایا۔ وہ اللہ نے ہمارے اس شیخ سے کام لیا، اللہ ان کا سایہ دیر تک باقی رکھے اور ان کے فیض کو جاری رکھے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ غالباً مجھے یاد آ رہا ہے جشن میلاد النبی۔ لیکن اس کے لیے کم از کم 3 گھنٹے درکار ہے۔ ساری رات دن میں بھی تقریریں سننی ہے۔ میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں، آپ توجہ کریں، نعرے بھی نہ لگائیں، میں اگر کوئی بات پوچھوں اس کا جواب دیں بس۔ پاکستان میں برے صغیر میں 3 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کو ابھی تک آنے میں شک ہے، توجہ، ایک طبقہ وہ ہے جس کو ابھی تک آنے میں شک ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس کو جانے میں شک ہے۔ ایک کو آنے میں شک، ایک کو جانے میں شک، اور اہل حق اشاعت التوحید بس سننا والے کہتے ہیں آپ آئے بھی صحیح، آ کر گئے بھی صحیح۔
آپ دنیا میں آئے اور آ کر پھر تشریف لے گئے اور جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو ادا کر چلے، اس پیغام کو پورا کر چلے، اس مقصد کو ادا کر کے چلے۔ اب جس طبقے کو آنے میں شک ہے وہ ابھی بینر بنوا رہا ہے، جشن آمد مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، تو ان بیچاروں کو ابھی تک اطلاع نہیں ملی، یہ ابھی آنے کے انتظار میں ہی کہ آپ 12 ربیع الاول آئے گی، آپ آئیں گے اور یہ عید منائیں گے، خوشی کریں گے۔ اس لیے ان کو آنے میں شک، اور ایک دوسری پارٹی ہے اس کو وہ کہتے ہیں اب بھی حیات دنیاوی، اب بھی مدینہ منورہ اسی دنیا میں زندہ، دنیاوی حیات کے ساتھ۔ وہ بیچارے جانے میں شک کیجئے، آنے میں شک کی۔ اور پھر دونوں طبقے جو میلاد النبی کو اپنی تجارت کا ذریعہ بنا رہے ہیں وہ میلاد نہیں مانتے، اور جو حیات النبی کے نام پر دکانیں چمکا رہے ہیں وہ حیات نہیں مانتے، وہ حیات نہیں مانتے، یہ میلاد نہیں مانتے۔ اور مانتے اس لیے نہیں، انہوں نے میلاد نہیں سمجھی، انہوں نے حیات نہیں سمجھی، وہ میلاد نہیں سمجھ سکے۔ اگر میلاد سمجھتے ہوتے تو پہلے مانتے پھر مناتے، وہ مانتے نہیں مناتے، یہ بھی مانتے نہیں دکانیں چمکاتی، فرقہ بازی، تبرہ بازی، الزام تراشی، بہتان تراشی، سب کچھ کریں گے، لیکن نہ وہ سمجھے نہ یہ سمجھے۔ اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید والے آنے کو ولادت کو بھی سمجھے، جانے کو وفات کو بھی سمجھے، اور وفات کے بعد والی حیات کو بھی سمجھے۔ ہم نے بھی ولادت سمجھ کے مانی، وفات سمجھ کے مانی، اور وفات کے بعد والی بھی حیات سمجھ کے مانی۔ اب جو کہتے ہیں ولادت عید میلاد النبی، میلاد، ان سے پوچھو میلاد کا کیا معنی؟ میلاد کا معنی جنم لینا۔ ایک مولوی سے میں نے پوچھا میلاد کا کیا معنی؟ کہتے ہیں پیدا ہونا۔ میں نے کہا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ خلق السماوات والارض، آسمان پیدا ہوا، زمین پیدا ہوئی۔ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے پیدا ہوئے، لیکن فرشتوں کا میلاد نہیں، آسمان کا میلاد نہیں، زمین کا میلاد نہیں۔ خلق ہے، میلاد نہیں، پیدا ہوئے، میلاد نہیں۔ میلاد کا معنی بتا، میلاد کا کیا معنی؟ تو میلاد کا معنی والدہ مکرمہ کے شکم اطہر میں 9 مہینے رہ کر والدہ کے پیٹ مقدس سے، شکم اطہر سے پیدا ہونے والا، جنم لینے والا، جنم لینا، اس کا نام ولادت ہے، اس کا نام میلاد ہے۔ تو میں نے کہا مولوی منانا بعد میں، ذرا مان تو صحیح نا، جو 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہے وہ ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہوتا، اور جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہو
ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہنے والا نہیں ہوتا۔ حاضر ناظر کا عقیدہ، ایک طرف حاضر ناظر کا عقیدہ اور دوسری طرف میلاد پہ حلوہ، میلاد کے چاول، یہ 2 رنگی چھوڑ دے۔ اس سے میں نے پوچھا، میں میلاد کا معنی یہ ہے، اور قرآن نے قانون بیان کیا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قانون خدا بندی، جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں سے باہر آئے، تمہاری ولادت ہوئی، میلاد ہوئی، تو اس وقت لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ لا تعلمون شیئا، تمہارے علم کے اسباب سمع بصر وغیرہ یہ عطا کیے، ذرائع بعد میں قابل استعمال ہوئے اور علم حاصل ہونے لگا۔ میں نے کہا میلاد کا معنی یہ ہے، جس کا میلاد ہو وہ لا تعلمون شیئا، اس کا علم آتا ہے سمع بصر حواس کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، اور جس کا علم اسباب کے ذریعے آئے وہ غیب دان نہیں ہوتا، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ ایک طرف میلاد کا لفظ، دوسری طرف غیب دانی کا عقیدہ۔ تو نے میلاد سمجھا ہی نہیں، میلاد مانا ہی نہیں۔ پہلے میلاد مان، پھر منانے کا سوچیں گے، وہ مل کر سوچیں گے کہ منانا جائز ہے یا نہیں۔ تو میلاد کا ہی منکر ہے۔ یا 2 چیزیں، یا میلاد کا حلوہ چھوڑنا ہوگا یا غیب دانی کا عقیدہ چھوڑنا ہوگا۔ پھر جس کی ولادت ہو، ماں کے پیٹ سے آنے والا، اس کا باپ بھی ہے، اس کی اماں جان بھی ہے، جس کا باپ بھی ہو، جس کی ماں بھی ہو، اس کی حقیقت نور نہیں ہوتی، وہ خالصتاً بشر ہوتا ہے، حقیقتاً بشر ہوا کرتا ہے۔ اور ادھر میلاد، جشن میلاد النبی، اور ادھر تیری حالت یہ ہے نور نور کا عقیدہ، بشریت کی نفی۔ تو اس لیے میں نے کہا اگر میلاد مانتا ہوتا پیغمبر کریم کو حاضر ناظر نہ سمجھتا، اگر میلاد مانتا ہوتا پیغمبر کریم کو غیب دان نہ سمجھتا، اگر میلاد مانتا ہوتا میرے پیغمبر کریم کو بشریت سے خارج نہ کرتا، جب بشریت کا انکار کیا، حاضر ناظر کا اثبات کیا، غیب دانی کا اثبات کیا، تو نے میلاد ہی کا انکار کیا، تو نے میلاد ہی کا انکار کیا، تو پھر حلوہ کھانے کا کیا تک ہے؟ پھر جشن کا کیا ماننا؟ اچھا کئی مولوی سمجھدار ہیں، اس دفعہ ذرا بینر دیکھنا، یہ ہم نے 10 سالوں سے کام جب یہاں سے شروع کیا، دکھتی رگ کو پکڑا۔ اب حلوہ چھوڑنا بھی مشکل ہے، عقیدہ چھوڑنا بھی مشکل ہے، یہ سیزن ہے۔ اب انہوں نے اشتہار دیے جشن آمد مصطفیٰ، میلاد کے اشتہار نہیں آ رہا، آمد مصطفیٰ۔ تو میں نے کہا آمد بھی اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو، آمد اس کی ہوتی ہے جو پہلے موجود نہ ہو، اور عنوان بدلو، لیکن جو بدلو گے اسی طرح پھنسو گے۔ اسی طرح ان دوسروں کا حال ہے، حیات دنیاوی، دنیاوی، ان سے پوچھو بھئی دنیاوی کیوں؟ موت آئی کہ نہیں؟ اس میں بھی شک ہے۔ روح نکلی کہ نہیں؟ اس میں بھی شک ہے۔ پھر موت آئی کہ نہیں؟ اس میں بھی شک ہے۔ جی موت آئی اوپر اوپر سے آئی، اندر اندر سے نہیں آئی، ہے بے ایمانہ، اوپر اوپر سے آئی، اندر اندر سے نہیں آئی۔ جس طرح برتن میں چراغ رکھ دیا جائے،
اوپر سے ڈھکن دے دیا جائے، روشنی سمٹ جاتی ہے، اندر سے روح نکلتی نہیں. تو میں نے کہا پھر ذرا مسئلہ بتا، صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا؟ اگر صحابہ نے زندہ نبی کو دفن کیا تو ایک بزرگ تو بھی اپنا ہمارے حوالے کر دے. ابھی دھرنے پہ ہمارے پڑوس میں آ رہا ہے، ہم صرف ایک دن کے لیے زندہ بزرگ کو دفن کرتے. اور اگر تو اپنے 4 ٹکے کے مولوی کو زندہ دفن نہیں کر سکتا تو میرے صدیق کی جماعت زندہ نبی کو بھی دفن نہیں کر سکتی. پھر دنیا بھی کہتے چونکہ جسم دنیا والا ہے اس لیے دنیا بھی. میں نے کہا بہت اچھی بات. یہ جو ہے نا اب ایک لحاظ سے، ایک حیثیت سے رات کے 12 بجے ہے اور دوسری حیثیت سے دن کے 12 بجے. یہ دن بھی ہے رات بھی ہے. اگر یہ دیکھا جائے کہ اندھیرا ہے اور دور تو رات ہے، اور اگر یہ لحاظ کیا جائے نا کہ ادھر روشنی ہے تو دن ہے. رات بھی ہے اور دن بھی ہے. یہ عجیب پارٹی نکلی. یہ پہلے تو لوگ کہتے تھے ارتفاع نقیضین، اجتماع نقیضین، اور یہ جو جماعت ہے یہ واحد وہ للو پنجو پارٹی ہے جن کے لیے نہ ارتفاع نقیضین سے کچھ ہوتا ہے نہ اجتماع نقیضین سے کچھ ہوتا ہے. دنیا بھی بلدخی ساری جمع ہے. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں تمہیں کیا پتا، ہم جو کہتے ہیں نا دنیا بھی، جسم دنیا والا ہے. جسم تو میں نے کہا قیامت کے بعد جسم کون سا ہوگا؟ دنیا والا ہوگا. تو پھر تو قیامت کے بعد والی بھی دنیا والی ہے. پھر تو تخصیص، پھر تو آخرت کی ہے ہی کوئی نہ. اگر یہی بات ہے تو وہ بھی دنیا والی. تو وہ فریق میلاد نہیں سمجھا، یہ فریق حیات نہیں سمجھا. حالانکہ حیات الانبیاء بھی برحق، حیات شہداء بھی برحق. شیخ الحدیث صاحب جھوٹ نہ بولے کر، الزام نہ لایا کر کہ یہ اشاعت التوحید والے حیات النبی کے منکر. میں کہتا ہوں صریح جھوٹ، صحیح الزام، صریح الزام. تو کہتا ہے یہ حیات النبی، حیات الانبیاء. میں کہتا ہوں حیات الشہداء بھی برحق، حیات الانبیاء بھی برحق، حیات النبی بھی برحق. لیکن موت کے بعد کسی کی بھی روح اس بدن میں نہیں. موت کے بعد کسی شہید کی روح بھی بدن میں نہیں، پیغمبر کی روح بھی بدن میں نہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی اس بدن پاک میں نہیں. ارواح الانبیاء رفیق اعلیٰ میں، ارواح الشہداء جنت میں قیامت سے پہلے ان اجساد عنصریہ میں واپس نہیں آئیں گی. اور یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ نصوص قطعیہ کا مسئلہ ہے اور قرآن مقدس کی 80 آیات کا مسئلہ ہے کہ موت کے بعد روح کا یہ جسم مستقر نہیں ہوتا. خیر واپس آ جاؤ. کتنے طبقے ہیں؟ 3 طبقے. ایک میلاد نہیں سمجھے، آنے کے منتظر، ایک جانے کے منتظر. اب ہم پہ سوال ہے، اچھا یہ جو جشن ہے، جشن عید میلاد النبی، اس میں 3 حقیقتیں مسلم ہیں، ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی.
نمبر 1 کہ اس کی ابتدا 604 ہجری میں ہوئی. 604 ہجری. 200 سے زیادہ کتب میلادیوں کی اس پر موجود کہ 604 ہجری یعنی 7ویں صدی 600 سال اسلام کے اس عید سے خالی رہے. اور دوسری حقیقت 200 کے قریب مولویوں نے لکھا کہ یہ مکہ سے شروع نہیں ہوئی, مدینہ سے شروع نہیں ہوئی, عراق سے شروع ہوئی. عراق سے شروع ہوئی. اور تیسری حقیقت انوار ساتیہ اٹھا, تبیان القرآن اٹھا, ضیاء النبی اٹھا, رسائل میلاد اٹھا, میلاد النبی کے رسائل, میلاد الرسول کے رسائل, سب کتب میں 200 کے قریب مولوی نے کہا ہے بھی بدعت, ہے بھی کیا بدعت, لیکن سب سے نیک بدعت. تبیان القرآن والے نے لکھا سب سے نیک بدعت. باقیوں نے کہا بدعت حسنہ. میں نے کہا یہ 3 اس سے پتہ چل گیا 600 سال اسلام کے خالی, جن میں صحابہ کا دور, تابعین, تبع تابعین, ائمہ اربعہ, محدثین, حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی, بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ, یہ سب کے سب ان کے دور میں یہ نہیں, ان کے بعد ایجاد ہوئی. اور وہ بھی موصل میں عراق کے اندر ایجاد ہوئی, اور وہ بھی بدعت. میں نے کہا اتنا مان بدعت ہے. اور آگے تو نے کہا بدعت حسنہ. شیطان بڑا بے ایمان ہے, ایک چپر لگا دیتا ہے جس کو قرآن نے تزیین سے تعبیر کیا. ایک چپر لگائی. اللہ نے فرمایا لا تقربا ھذہ شجرہ, یہاں الشجرہ تھا, اس درخت کے قریب نہ جانا. اس نے ساتھ ملایا الخلد. جب اس نے دہرایا تو شجرۃ الخلد بن گیا. یہ خلد والا ساتھ پیمند لگا دیا. لا تقربا ھذہ شجرہ, اس نے ساتھ ایک چپر لگائی. اب اگر صرف خشک بدعت ہو تو کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر کہو بدعت ہے کرنے, اس نے بدعت کے ساتھ لگائی چپر, اور وہ چپر کے حسنہ, بدعت حسنہ, سونی بدعت. تو میں نے کہا واہ, نئی اصطلاح آئی, جو بدعت کرو بہترین بورڈ مل گیا, سونی بدعت, خیستہ بدعت, سونی بدعت, خوبصورت بدعت, وہ بورڈ مل گیا. پتہ نہیں لفظ ٹھیک میں نے کہا یا نہیں, بہرحال سونی بدعت, بدعت حسنہ. میں نے کہا پھر بالکل ہمارا تمہارا جھگڑا نہیں, بدعت حسنہ کے, لیکن اس کو سنت نہ ظاہر کر. بدعت کے, حسنہ کے. جب کوئی اور چپر لگا, ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا بدعت حسنہ کس کو کہتی ہے, یہ بدعت حسنہ. اس نے کہا ہماری نیت صاف ہوتی ہے, ہماری نیت صاف ہے. میں نے کہا مولوی صاحب مسئلہ بتاؤ. ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ مسجد بناؤں گا. ایک آدمی بھینس چوری کرتا ہے اور اس کی نیت ہے طالب علموں کی دعوت کروں گا. کی چوری, نیت تو اچھی, اب اس کو کیا کہیں گے, ڈاکہ حسنہ, چوری حسنہ, سرقہ حسنہ. نیت تو اس میں بھی پائی گئی. اس کی کچھ اور مثالیں بھی ہے, شیخ صاحب تشریف فرمائے اس لیے وہ میں نہیں دیتا, اور مثالیں بھی ہے. تو بھائی جب بدعت آ گئی, بدعت میں حسن آ کیسے سکتا ہے؟ قرآن سے تو میں نے پوچھا, قرآن نے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر خود سونا، خود حسن والا، اب حسن اس چیز میں آئے گا جس کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی، اس میں حسن آئے گا، بدعت حسنہ نہیں۔ میں نے کہا چل اس طرح کر، پھر اپنے آپ کو اہل سنت نہ کہے، اکھوایا کر سونے بدتی، خوبصورت بدتی، اہل سنت نہیں، کام سارے بدعت حسنہ، اور کہتا اہل سنت نہیں، بدعت کر، بدعی کہلوا، اہل بدعت الحسنہ کہلوا، خوبصورت بدتی کہلوا، ورنہ آج سن، میرے محبوب نے جب ذکر کیا فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِرَّاهَا النَّاسُ حَسَنًا، کل بدعت ضلالہ وَإِرَّاهَا النَّاسُ حَسَنًا، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت ضلالت، اگرچہ لوگ اس کو حسنہ قرار دیں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، حسنہ کا بیان بھی کریں، بہانہ بھی بنائیں، فرمایا کل بدعت ضلالہ وَإِرَّاهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ حسنہ کہیں لیکن بدعت میں حسن نہیں، اور کبھی فرمایا کل بدعت ضلالہ، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعت ضلالہ، ہر دین میں نیا کام بدعت ہوگا اور ہر بدعت گمراہی ہوگی۔ پیغمبر کریم نے تو فرمایا کل بدعہ، اور یہ کل سور ہے موجبہ کلیہ کا، فرمایا ہر بدعت ضلالت اور موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوا کرتا ہے۔ اب اہل بدعت کہتے ہیں بعض البدع لیس بضلالہ، تو بعض البدع، بعض بدعتیں گمراہی نہیں، تو یہ بعض بدعات کو حسنہ کہنا یہ پیغمبر کا بتایا ہوا موجبہ کلیہ کو توڑنا ہے، اور جو پیغمبر کے موجبہ کو توڑے وہ کبھی بھی ایماندار ہو سکتا نہیں، صریح مخالفت رسول ہے۔ ایک وہ اب اشاعت التوحید آئے، انہوں نے کہا پیغمبر کریم آئے، 63 سال کی زندگی گزاری، 40 سال نبوت سے پہلے، 23 سال نبوت والے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، اور پیغمبر کریم نے جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو مبعوث کیا اور جس مقصد کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا، عظمتیں دے کر بھیجا گیا، آپ اس مقصد میں 100% کامیاب ہوئے، وہ پہنچایا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ آیا، اور جب آپ جا رہے تھے آپ نے فرمایا ترکت فیکم حمرین، ترکت فیکم حمرین، اے کائنات والو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ 2 یا 3؟ اونچے بولو میں ختم کرتا ہوں۔ 2 یا 3؟ 2 یا 3؟ ترکت فیکم حمرین، آئے ساری زندگی کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کی دعوت دے، آپ کا تبلیغی نصاب قرآن، اور ذکر بالقرآن، اتلو ذکر، میرے پیغمبر یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کی تعلیم کا نصاب بھی قرآن، پیغمبر کی تذکیر اور تزکیہ والی کتاب بھی قرآن، پیغمبر کا
تبلیغی نصاب بھی قرآن اور پیغمبر کا بعض و نصیحت کی کتاب بھی قرآن. اللہ کے پیغمبر نے 23 سال کی زندگی اس قرآن کو بیان کیا، اسی کو پڑھایا، اسی کی دعوت دی، اسی کی تشریح کی، اسی کی تفسیر کی. جو تفسیر کی اس کا نام حدیث بنا، اس کا نام سنت بنا. متن قرآن تھا، اصل قرآن تھا، حدیث اس کی شرح تھی، اس متن کی توضیح تھی. اس لیے فرمایا آپ لائے قرآن اور اس قرآن کے پیغام کو پھیلایا، اسی کو نافذ کیا، اسی پر عمل کیا. اور عمل رسول کا نام، تشریع رسول کا نام سنت بن گیا. جب آپ جانے لگے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ان میں اولہما کتاب اللہ. اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز ان 2 میں سے بھی اول نمبر کتاب اللہ. فیہ الہدا، وہی ہدایت کا مرکز، ہدایت کا منبع، ہدایت کا ماخذ، ہدایت کا سرچشمہ. فیہ الہدا، پوری ہدایت اسی میں. اور دوسری روایت میں فرمایا من ابتغى الہدا فی غیرہ قد اضلہ اللہ، جو اس سے ہٹ کر دنیا کی کسی کتاب میں ہدایت کی تلاش کے لیے نکلا، دنیا کی کسی کتاب میں حق کی تلاش کے لیے نکلا، من ابتغى الہدا، اس کتاب سے ہٹ کر ایمان تلاش کرنے کے لیے، ہدایت تلاش کرنے کے لیے کسی اور کتاب کی طرح منہ کیا، ابتغاء توجہ کی، فرمایا قد اضلہ اللہ، قیامت تک اس کو ہدایت کی پٹڑی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہدایت کا اصل منبع وہ قرآن ہے. تو میرے بھائیوں، اشاعت التوحید و سنہ یہ وہ جماعت ہے جس نے پیغمبر کریم کی اسی امانت کو سنبھالا، کتاب و سنت والی امانت. یہ طائفہ منصورہ آج بھی سینوں سے اس امانت کو لگا کے چل رہے ہیں. حاسدین کے حسد کی بھی پرواہ نہیں، ظالمین کے ظلم کی بھی پرواہ نہیں. ہمیں یقین ہے، میرے مرشد نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق حتی یاتی امر اللہ، اور فرمایا لا یضرہم من خذلہم لا یضرہم من خالفہم. ساری کائنات کوئی ان سے نکل جائے تب بھی ان کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی ان کے مقابل آ جائے تب بھی ان کو نقصان نہیں ہوگا. جب تک کتاب و سنت کی دعوت چلتی رہے گی، مشن پہ تسلب ہوگا، مشن میں سودا بازی نہیں ہوگی، مسئلہ خالص چلتا رہے گا. میرے محبوب نے فرمایا لا یضرہم، لا کوئی آدمی بھی ان کے مقابل آئے ان کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. حکومتیں آئیں، وہ ہوں، دشمن آئیں، حاسد آئیں، منافق آئیں، کوئی بھی ہو، خذلہم، جو ان سے ہٹ جائے گا وہ مر جائے گا، ہدایت کی پٹڑی سے اتر جائے گا. اور جو ان کے ساتھ رہے گا اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ مجھے آپ کو اسی طائفہ منصورہ کے ساتھ زندگی، انہی کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرمائے. بآخر دعوانا ان الحمدللہ.